بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام صاحب، جناب۔ میرا سوال یہ ہے، کیا ہم ساحل ادیب صاحب کے لیکچرز سن سکتے ہیں؟ دراصل وہ یہ کہتے ہیں دجال کے سب سے زیادہ فالوورز علماء اور خواتین ہوں گے، ساتھ ہی ان کے کئی لیکچرز میں باتیں اکثر ٹائم ٹریولز اینڈ پورٹلز کی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں صحابی تمیم الداری جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، وہ بھی کسی ٹائم ٹریول یا پورٹل کے ذریعے سے انٹر ہو کر ان سے ملاقات کی۔ تو یہ کنسیپٹ دراصل ہالی ووڈ موویز میں بتائے جاتے ہیں۔ آپ ہماری اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ ساحل عدیل غالباً نام ہے، اور یوتھ کلب کے ایک اور ہیں محمد علی صاحب، ان کی ویڈیو میری پشت پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حدیث یہ ہے کہ زیادہ تر علماء کرام دجال کے اوپر بیعت ہو چکے ہوں۔ یہ ساحل عدیل صاحب بھی اور یوتھ کلب والے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ غالباً اس طرح کی فکر کو عام کر رہے ہیں، اور علماء کا نام شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر لیا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں، اردو میں ایک مثال ہے میرے بھائی، مکھی پر مکھی مارنا۔ یہ جو اسپیکرز ہیں نا، ان اسپیکرز کی عقل ماری گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی عوام بھی کچھ ایسے طرز پر ان کو قبول کر رہی ہے کہ جناب وہ بس جیکٹ ہیں، گاڑیاں ہیں، اور طرح طرح کے چشمے ہیں، اور طرح طرح کے کیپس لگا لیے ہیں، تو بس وہ بالی ووڈ ہی کا انداز آپ کو پسند آتا ہے، ہالی ووڈ یا بالی ووڈ۔ اس لیے اسی طرز پر ان لوگوں نے بھی، شیطان نے یہ رائے ان کو سجھائی، اور پھر آپ کو گمراہ کرنے کے لیے مارکیٹ میں اس طرح کے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو محمد علی صاحب ہیں، ان کا موقف، وہ تو بہرحال بلا تحقیق باتیں کرتے ہیں، اور عدیل کیا نام ہے ان کا، ساحل عدیل صاحب، یہ بھی جو آپ نے سنا ہے، اس پر تو شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر علماء کے خلاف ایک سازش ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب ہم اللہ کے رسول کی مانیں یا ان جاہل لوگوں کی مانیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جاہل علماء ہیں ان کا خطرہ ان سے زیادہ، دجال سے زیادہ خطرناک ہے وہ میری امت کے لیے۔ تو اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جاہل علماء بنے بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پر، جو علماء سے آپ کو دور کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے، وہ ایک پری پلانڈ، ایک باقاعدہ طور پر کام کیا جا رہا ہے، جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اہل حدیث علماء ہیں نا بر صغیر میں، کبار علماء، ان سے تو آپ بس بچ جائیں۔ اور یہ جو موٹر بائکس پر ادھر ادھر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، یہ اسی طرح کے ٹائم ٹریول کی بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، صحیح مسلم کی وہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اب سلف صالحین نے اس حدیث کو، وہ صحیح حدیث ہے جس میں دجال سے ملاقات کے بارے میں تذکرہ آپ نے کیا ہے، اور آپ جب جھوٹ بولنے پر امت مسلمہ کو ایسے گمراہ کر سکتے ہیں، تو یہ تو معمولی سی چیز ہے کہ آپ نے ٹائم ٹریول کا کنسیپٹ، جو آپ نے کارٹون دیکھتے تھے نا آپ بچپن میں، اسی کارٹون کا کنسیپٹ آپ اب سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث امام مسلم میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصفہان کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑھے ہوئے دجال کی پیروی کریں گے۔ تو شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ نے بھی فرمایا کہ اس میں یہودیوں کا تذکرہ ملتا ہے، اس میں عورتوں کا تذکرہ ملتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء ہوں گے۔ یہ تو جھوٹ ہے، یہ من گھڑت ہے۔ یہ محمد علی صاحب ہو گئے اور یہ ساحل عدیل صاحب ہو گئے، یہ بڑی جھوٹی روایات پیش کرتے ہیں بھائی۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے یہاں شاید آپ یوتھ کلب کی میری ویڈیو دیکھ لیں، تو یہ ان کا فیشن ہے
کہ بغیر تحقیق کے لوگوں کو عام کرتے ہیں اس کنسپٹ کو جو کہ انہوں نے کارٹونز میں دیکھا تھا نا بچپن میں. ہمارے بچے بھی دیکھا کرتے تھے ٹائم مشین کہ وہ جناب ایک مشین لگا دی ہے اور اس سے گزر کر وہ ٹام اینڈ جیری یا کوئی بھی پرانے زمانے کا کارٹون، یا تو اب تو خیر بڑی فلمیں بھی آ رہی ہیں، تو اس سے گزر کے آپ انڈیا چلے جائیں، انڈیا سے گزر کے. یہ تو صوفیوں کا کنسپٹ ہے ایکچولی. صوفیوں کا کنسپٹ، صوفی کیا ہوتا تھا؟ صوفیوں کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک پیر اٹھائیں تو زمین طی الارض جس کو بولتے ہیں، وہ طی الارض کا اب لیٹسٹ ورژن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم ٹریول اس کو کر دیا ہے بالی ووڈ کے چہیتوں نے یا ہالی ووڈ کے چہیتوں نے. تو وہ طی الارض کیا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے بتایا میرے گھر پہ بیٹھ کر ہی، وہ کہنے لگے ہم تو مکہ مکرمہ میں نماز پڑھا کرتے تھے ہمارے بزرگ، اور وہ جب پیر اٹھاتے ہیں نا تو زمین سکڑ جاتی ہے. ایک پیر ان کا مکہ میں ہوتا ہے اور دوسرا پیر مدینہ منورہ میں ہوتا ہے. ایک بچہ ان کو فالو کرتے ہوئے چلا گیا مکہ مکرمہ میں، تو وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بچہ انڈیا کا بچہ ہے میرے پاس آ گیا ہے. تو اس نے کہا کہ تم کیسے آ گئے؟ کہا میں آپ کی قدم پر فالو کرتا رہا اور آپ نے جیسے قدم بڑھایا تو میں نے بھی قدم بڑھا دیا. تو ان کے لیے طی الارض ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ صوفیوں کے لیے زمین سکڑ جاتی ہے، اور یہاں جب زمین سکڑ گئی ہے صوفیوں کے لیے، صحابہ کے لیے، ان کو یہ جو پورے دونوں علی صاحب ہیں نا، محمد علی صاحب اور یہ عادل کیا نام ہے ان کا، ساحل عدیل، یہ پتہ نہیں کس مخلوق، اللہ ان کو ہدایت دے دے. تو اس حدیث میں جو ذکر ہے نا وہ 70,000 یہودیوں کا تذکرہ ہے. یہودی کثرت سے فالو کریں گے، اور ایک حدیث میں یہ کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ کے لوگ بھی فالو کریں گے. اہل علم نے اس حدیث کو تو ضعیف قرار دیا ہے، بلکہ وہ جھوٹا قرار دیا ہے. اس حدیث کو اس کی سند کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے بھی لوگ دجال کو فالو کریں گے، بلکہ اس کی اکثریت فالو کرنے والی شیعہ ہوگی. شیعیت سے جو لوگ متاثر ہیں، چونکہ اس میں اصفہان کا ذکر ہے. اس کی حدیث کے بارے میں عبد الباقی صاحب مشہور عالم دین ہیں مصر کے، وہ یہ کہتے ہیں طیالسہ طیلسان کی جمع ہے، اور طیلسان اس کپڑے کو کہتے ہیں جو مونڈھوں پر ڈالا جاتا ہے. یہ اصطلاح ہوا نہیں ہوتا. نیچے طیلسان کی تصویر بھی دی گئی ہے جو مشہور سعودی عالم محمد العریفی کی کتاب معروف نہایت العالم سے لی گئی ہے، جن میں سے دائیں طرف دیوار گریا جس پر کھڑے ہو کر نا یہودی وہ کرتے ہیں، وہاں پر لوگ ایسے ڈال لیتے ہیں نا یہودی، آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ یہودی اور خمینی کو طیلسان اوڑھے دیکھیے، تو یہودی بھی طیلسان اوڑھتے ہیں اور خمینی بھی اسی طرح کے لباس اوڑھا کرتے تھے. تو بہرحال یہ جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں یہ بے بنیاد ہیں، جھوٹی ہے، اور من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ النار کے مصداق ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مرنے سے پہلے ہدایت کی توفیق بخشے. اور اہل علم سے یہ پتہ نہیں، ہمارے ہاں تو ایک جنون پیدا ہو گیا ہے محمد علی صاحب اور اس طرح کے لوگوں کو جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں نا، ان کے ساتھ بڑے بڑے علماء، بڑے تو علماء خیر نہیں، وہ بس جہلا ہی ہیں جو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، اور ان کی ویڈیوز نہ دیکھیں. وہ لوگ جو دیکھ لیں جو کہ ان کے اس تخریب کاری سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہوں. اگر آپ ہوش رکھتے ہیں تو بالکل دیکھیں اس کی ویڈیو، لیکن اگر آپ اس طرح کی گفتگو کی حق و باطل کی تمیز نہیں رکھتے تو پھر اللہ سے دعا کریں اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق جان کر اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ. ہلو. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ؟ جی بھائی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. کون بول رہے ہیں؟ میں کال کرا تھا شیخ آپ کو 1 گھنٹہ پہلے، آپ سے سوال. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فصیح. فصیح جی بولیے. جی شیخ میں اصل میں ریکارڈنگ کر رہا تھا تو یہ ساری گفتگو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، فرمائیے. اچھا جی. تو وہی شیخ آپ سے سوال وہ تھا کہ آپ کا ویڈیو دیکھا تھا میں یوٹیوب پہ،
جی آپ جس میں بتا رہے تھے کہ میاں بھی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چوم سکتے ہیں. ہاں، اس میں ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے. چومنا جسم کا حصہ ہے وہ، اور اس جسم کے حصے کو تقبیل الفرج کے عنوان سے سعودی عرب کے بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ یہ جائز ہے، اور حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے. حرمت چونکہ آپ کو جو وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون